یہ جو قصہ گڑا جاتا ہے، اس قصے کے باطل اور جھوٹا ہونے کے 20 دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں یار، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے پاس تشریف لے گئے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ فرما علی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی جنگ، مولا علی جنگجو اور شجاع آدمی تھے، جنگوں کے ساتھ بڑی ان کی لگاؤ تھا۔ عرض کی حضور ان کا نام حرب رکھا ہے، یعنی جنگ۔ فرمایا علی یہ تو حسن ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں ذرا، یہ حسن ہے۔ پھر دوسرے شہزادے پیدا ہوئے، سرکار تشریف لائے، علی ان کا نام کیا رکھا ہے؟ حضور ان کا نام حرب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان کا نام تو حسین ہے، ان کا نام حسین۔ پھر جب تیسرے شہزادے پیدا ہوئے، سرکار تشریف لائے، علی ان کا نام، عرض کی حضور ان کا نام حرب رکھا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو محسن ہے۔ یہ کون ہے؟ حسن، حسین، محسن، یہ تینوں سیدہ پاک کے شہزادے اللہ کے محبوب کی ظاہری حیات طیبہ میں پیدا ہو چکے تھے، اور ان کا نام بھی اللہ کے محبوب نے اپنی مبارک زبان سے رکھا ہے۔ بات سمجھ آگئی؟ اس کے مقابلے میں ایک جھوٹ روافض نے گڑا، نعوذ باللہ تعالیٰ، جس طرح شیخ مفید شیعہ عالم نے اپنی کتاب الاختصاص کے صفحہ 185 پہ لکھا کہ سیدہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی تھی، اور نعوذ باللہ تعالیٰ عمر نے یہ معاملہ کیا، اور سیدہ پاک کے ہاں بیٹا جو نا وہ شہید ہو گیا، اور ان کا نام محسن تھا جو شہید ہو گیا، ابھی بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ یہ ایسا دنیا کا بدترین جھوٹ ہے جس کے پلے 1% بھی صداقت، جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے اور کہانیاں گڑھ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے خلاف اس طرح کے ناپاک پراپوگنڈے یہ روافض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحمد تعالیٰ صحابہ جس طرح حضور کی آل کا احترام کرتے تھے، قیامت کی صبح تک اس طرح کے مظاہر محبت کو پیش کر سکتا ہی نہیں۔ ایمان سے بتائیں یار، جو صحابہ حضور کی ہر نسبت رکھنے والی چیز کا ادب کرتے تھے، لکڑیوں کا احترام کرتے تھے، کپڑوں کا احترام کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کپڑوں کی نسبت اللہ کے محبوب کی ذات کے ساتھ۔ سبحان اللہ کا ذرا محبت ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہے ہمارے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مبارک جبہ تھا، نحن نغسلها، ہم اس جبے کو دھوتی۔ اب وہ جبہ کیا تھا؟ ظاہر ہے یہ جو کپڑا ہے یہ کپڑا داغے سے بنا ہے، داغا جو ہے وہ کاٹن سے، روئی سے بنا ہے۔ کسی نے روئی بنا کے روئی کو کاٹ کے داغا بنایا، داغا پھر بنا گیا تو کپڑا بنا، کپڑا پھر کسی درزی نے سیا تو وہ جبہ یا لباس بنا، وہ جبہ کسی غلام نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اب وہ جبہ اللہ کے محبوب نے اپنے پاک جسم کے ساتھ لگایا، میرے نبی کے جسم کی برکت اس جبے میں آئی، اور اس جبے کو صحابیہ کہتی ہیں ہم پانی میں بھگوتے تھے، نحن نغسلها، اور اس کو پانی میں بھگوتی، جو پانی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ جو کپڑوں کا ادب کرے، جو رسول اللہ کے جسم سے لگنے والے لباس کا احترام کریں، وہ نبی کی آل کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، اس حسن و حسین کا، اس سیدہ فاطمہ الزہرا کا ادب و احترام کتنا کرتے ہوں گے، جن کو اللہ کے محبوب کے مبارک جسم اور بدن پاک سے نسبت ہے۔ اس سیدہ پاک کا احترام کتنا کرتے ہوں گے جن کو حضور نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، اس حسن و حسین کا کتنا احترام کرتے ہوں گے جن کو حضور نے اپنے مبارک سینے اور اپنی مبارک پشت پہ کھلایا۔ ان اہل بیت کے افراد کا صحابہ نے جس طرح احترام کیا ہے، ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے امام حسن کو یہ بتا دیا اور کہا بے ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، میرا باپ حسن پہ قربان ہو جائے، حسن کی صورت علی سے نہیں، حسن کی صورت میرے مصطفیٰ سے ملتی۔ وعلی یضحک، مولا علی مسکرا رہے تھے۔ یہ صحابہ کا
طرز عمل تھا ادب اور احترام کے پہلو سے، ادب اور احترام کے اعتبار سے وہ حضور کی نسبتوں کا ادب کرتے تھے۔ جب وہ کپڑے، لکڑیاں، ان کا احترام، عبداللہ بن عمر صحابی رسول حضور کی مسجد میں آتے تو حضور کے ممبر کے پاس آتے، اور ممبر کی جس لکڑی پہ اللہ کے محبوب بیٹھا کرتے تھے عبداللہ بن عمر اس پہ ہاتھ پھیرتے اور ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مل لیا کرتے تھے۔ بھائی لکڑی تھی نا، لیکن اس لکڑی کو حضور کے جسم سے نسبت ہوئی۔ کپڑا تھا لیکن کپڑے کو اللہ کے محبوب کے مبارک جسم سے نسبت ہوئی، تو صحابہ تو ان لکڑیوں، پتھروں اور کپڑوں کا احترام کرتے تھے، پھر وہ حضور کی آل کا کتنا ادب و احترام کرتے ہوں گے۔ تو بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیسی محبتوں والا، کیسی مودتوں والا ہے۔ ہم کہتے صحابہ آل کا احترام کرتے تھے، آل نبی کے صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام کا اعتبار کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، صدیق اکبر اور سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی محبت میں زندگی اسی میں موت نصیب فرمائے۔ اشتہار پہ لکھا تھا کہ بیان کے بعد سوالات کا بھی سلسلہ ہوگا، مختصر وقت میں کوئی دوست احباب کوئی میرے موضوع سے متعلقہ یا اس سے ہٹ کے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھیں۔ جی بس سوال ہی کریں، لمبی بات نہیں۔ جی استغفر اللہ، بس ٹھیک ہے، ٹھیک، بس بیٹھ جائیں۔ کوئی بھی ایسا سنی نہیں ہے جو صحابہ یا اہل بیت کی حرمت کے اوپر کسی کے ساتھ کمپرومائز کرے۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو صحابہ کی عظمت کا بھی ڈنکا بجاتا ہے، اہل بیت کی عظمت کا بھی ڈنکا بجاتا ہے۔ وہ کوئی سنی نہیں ہے۔ سنی جو ہے وہ اہل سنت کسی گلی محلے کا نام نہیں ہے، سمجھیے ذرا، اہل سنت کسی گلی محلے کا نام نہیں ہے کہ جو اس گلی میں رہتا ہے وہ سنی ہے، جو اس محلے میں رہتا ہے وہ سنی۔ سنی عقیدے کا نام ہے، اہل سنت عقیدے کا نام ہے، جو اس عقیدے پر ہے وہ اہل سنت ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی چھابڑی چلانے والا مزدور کیوں نہ ہو، ریڑھی چھابڑی لگانے والا مزدور کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ ایک بیچارہ دہاڑی دار مزدور کیوں نہ ہو، اگر وہ عقیدے پر ہے تو وہ سنی ہے۔ اور اگر وہ کسی خانقاہ کا، بڑی سے بڑی خانقاہ اور بڑے سے بڑے جناب وہ ادارے کا محتمم اور ناظم ہو، اگر وہ اہل سنت کے عقیدے پر نہیں ہے تو وہ سنی۔ میں اس میں ذرا پوری بات کر لوں۔ ایک بوتل کے اوپر اندر اس کے کچھ اور بھرا ہو اور اس کے اوپر لیبل اور ٹائٹل روح افزا کا لگا دیں، جامع شیری کا لگا دیں، تو بتائیں وہ جامع شیری کا ٹائٹل اور لیبل لگانے سے وہ جامع شیری بن جائے گا؟ بولے نا، نہیں بنے گا۔ بھئی اس کے جامع شیری روح افزا ہونے کے لیے اس کے اندر وہ مواد ہونا ضروری ہے۔ سنی ہونے کے لیے سنیوں والا عقیدہ ہونا ضروری، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ کوئی 50-100 سال کی بات نہیں ہے، کوئی 150 سال کی بات تو ہے نہیں۔ یہ تو صحابہ اہل بیت سے لے کر آج تک اللہ کے ولی جتنے آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر آئے، اور یہ عقیدہ آج ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں، یہ عقیدہ صدیوں پہلے بحمدہ تعالی ہمارے اکابر علماء محدثین فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، اور وہ عقائد صحابہ کے بارے میں ہو یا اہل بیت کے بارے میں ہو، بحمد تعالیٰ اہل سنت کا تو یہ امتیاز ہے کہ ان کے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی موجود ہے، دامن اہل بیت بھی موجود ہے۔ کمپرومائز کسی کے ساتھ ہمارا صحابہ اور اہل بیت کے مسئلے پر ہو سکتا نہیں۔ جی سر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابن قتیبہ نے بھی لکھا ہے، مرزا صاحب نے، مسعودی وغیرہ اور قدری ان سب نے لکھا ہے، کنز الاموال میں بھی یہ
ٹھیک ہے، گزارش یہ کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے. مروج الذہب روافض کی کتاب ہے، ہماری اہل سنت کی کتاب. میرے پاس کتاب موجود ہے، لیکن اہل سنت کی یہ کتاب، یہ ان کی عادت ہے کہ اپنی کتابوں سے حوالے پیش کر کے اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. وہ جی اہل سنت کی، برادران اہل سنت کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یا برادران اہل سنت کے فلاں عالم نے یہ لکھا ہے. وہ کون سا سنی ہے جو نعوذ باللہ تعالیٰ صحابہ کے خلاف اپنی زبان کھولے گا؟ جو صحابہ کے خلاف اپنی زبان کھولے وہ سنی ہو سکتا نہیں. تو بالکل ہماری کتاب نہیں ہے، اور یہ بے سند اور جھوٹا قصہ اور واقعہ ہے. بالکل ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. میں کہتا ہوں کہ یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے جس کے پلے کوئی صداقت نہیں ہے. کسی کتاب کے اندر ہونا کسی بات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ تو وہ بھی مانیں گے. مثال کے طور پہ چلیے ایک میں زہر کا پیالہ ان کے سامنے رکھتا ہوں، پی کے دکھائیں ذرا. الاستبصار روافض کی کتب اربع کی کتاب ہے، الاستبصار. تہذیب الاحکام، الاستبصار، فروع کافی، اور روافض کی 12 سے زیادہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، اور سند بھی اس کی صحیح ہے کہ مولا علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا حضرت عمر کے ساتھ نکاح کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ اب اس پر وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے، لیکن کتابیں ان کی، اور ان کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہے. ان کی کتابوں میں صحیح سند سے آئے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ہماری کسی کتاب کے اندر کوئی جھوٹی اور بے سند روایت آتی ہے تو ہمارے ہاں روایت کو قبول کرنے کا معیار ہے، اور اس معیار سے ہم روایت کو لیتے ہیں، ورنہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. ابھی میں نے آپ کے سامنے بخاری مسلم سے بحمد تعالیٰ احادیث بیان کی، کتب ستہ سے، اور اس کے علاوہ صحیح کتب احادیث کے اندر صحیح احادیث موجود ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر آخر وقت تک وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عظمت و شان کا اظہار کرتے رہے. اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، اور ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے. ابو بکر رسول اللہ کی سنت پر چلے، اور عمر اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر کی سنت کے مطابق چلے. اور ایک اور حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت وصال ایک تحریر لکھی. توجہ کیجئے، تحریر لکھی اور لکھ کے کہا کہ احدت عہدن افتردون بہ، میں نے ایک نوشتہ تیار کیا ہے، کچھ لکھ دیا ہے، اے صحابہ تم اس پر راضی ہو؟ سب خاموش رہے. مولا علی نے کہا لا ارضا، میں راضی نہیں، الا ان یکون عمر بن الخطاب، میں راضی تب ہوں گا اگر آپ نے اس کے اندر اپنے بعد خلیفہ کا نام اب عمر بن خطاب لکھا ہوگا. میں عمر پر راضی ہوں اور کسی پر راضی. تو حضرت علی پاک تو عمر کو خود چاہ رہے ہیں. مولا علی کے پاس ایک چادر تھی، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، وہ ہمیشہ اکثر لیا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا یہ چادر آپ اکثر اوڑھ کے رکھتے ہیں، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ کسانی ہی خلیلی و صفی و صدیقی و خاصی عمر، یہ چادر مجھے میرے خلیل نے، مجھے میرے صفی نے، مجھے میرے صدیق نے، مجھے میرے خاص یار عمر نے گفٹ کی ہوئی. میں یہ چادر اس لیے ساتھ رکھتا ہوں. تو اس طرح کے قصے کہانیاں یہ بالکل جھوٹ گڑا گیا ہے، اس کے پلے کوئی صداقت نہیں، جھوٹی روایت ہے، بالکل جھوٹی. چلیں، یہ تو جہاں تک تعلق ہے خلیفہ بلا فصل کا، وہ جو اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. خلیفۃہ بلا فصل کا تصور روافض کے ہاں یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کوئی خلیفہ نہیں، عمر کوئی خلیفہ نہیں، عثمان کوئی خلیفہ نہیں. ابو بکر عمر نعوذ باللہ تعالیٰ یہ غاصب تھے، یہ نعوذ باللہ تعالیٰ انہوں نے دکے شہی سے زبردستی چھین کے شیر خدا سے، مولا علی سے، اشجع الاشجعین سے
نعوذ باللہ تعالیٰ ان سے چھین کے زبردستی جو ہے وہ خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا. یہ کوئی خلیفہ نہیں ہے، بلا فصل ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ حضرت علی ہیں. ابو بکر، عمر جو ہے، عثمان جو ہے، یہ کوئی خلیفہ نہیں، یہ ڈکٹیٹر تھے. نعوذ باللہ تعالیٰ یہ زبردستی غاصب ہو گئے تھے. یہ ان کے ہاں خلیفہ بلا فصل کا تصور ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وہ ہے جس کے اوپر بشمول مولا علی کے، بشمول مولا یعنی علی پاک ساتھ شامل ہیں. حضور کے سارے صحابہ نے اجماع اور اتفاق کر لیا اور مولا علی مسجد میں آ کے حضرت زبیر ابن العوام کے ساتھ مسجد شریف میں آئے اور حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کہا کہ اے ابو بکر، ہم آپ کے شرف اور آپ کی فضیلت کے معترف ہیں اور ہم اس شخص کی امامت کو کیوں نہ مانیں جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام، نماز کا امام بنا دیا. کیوں نہ مانے اس کی امامت کو جو ثانی اثنین اور حضور کے یار غار ہیں. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صدیق اکبر کی بیعت کی اور اس بات پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں رہا. اور 500 علماء ہند کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتاویٰ تیار کروایا، فتاویٰ عالمگیری، اس کے اندر یہ 500 علماء اہل سنت کا فتویٰ ہے. من انکر امامت ابی بکر صدیق فہو کافر، جو ابو بکر صدیق کی امامت کو نہیں مانتا اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے. 500 علماء کا فتویٰ ہے. جی جی میں نے ادھر ایک شعر پڑھا تھا، مجھے اب وہ شعر یاد نہیں آ رہا. اچھا، وہ موضوع سے ہٹ گیا، اس موضوع سے ہٹ گیا. وہ شعر کا مفہوم یوں تھا کہ کعبہ میں جہاں مولا علی کی ولادت ہوئی وہاں وہ نشان ابھی باقی. میں بڑا کم آپ نے خطاب سے پہلے ہی میری وہاں پر رہنمائی فرمائی تھی. آپ نے کہا تھا کہ مولا علی کی کعبہ میں ولادت نہیں. ٹھیک ہے، اس بات پہ میں تو ان علماء کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. تو میں نے یہ سنا، علماء سے ہی سنا ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. اگر آپ اس بات پر تھوڑی سی مجھے بتا دیں. چلے میں تھوڑی سی مختصر کرتا ہوں. پہلی بات یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ جو خانہ کعبہ کے اندر نشان ابھی تک موجود ہے یا دراڑ موجود ہے، یہ تو ایسی فرضی بات ہے، اس کے اندر کوئی صداقت نہیں. جہاں تک مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانہ کعبہ کے اندر ولادت کا مسئلہ ہے تو یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، یعنی اس پر اقوال بھی علماء کے ہیں. علماء نے لکھا کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر اقوال علماء کے، ائمہ کے موجود ہیں. لیکن جب بات آتی ہے تحقیق کے میدان میں تو پھر اس کو تحقیقی انداز سے دیکھنا ہوتا ہے. آیا کہ یہ بات صحیح سند کے ساتھ یا معتبر ذرائع کے ساتھ اتفاقی ہے؟ تو یہ بات اتفاقی نہیں، بلکہ اہل سنت کے علماء کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد، ایک دوسری اس پر محدثین کے اقوال موجود ہیں کہ یہ بات پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی. تو یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جو اس طرح الجھنے والا مسئلہ نہیں، الجھنے والا، اس کو اختلاف کی بنیاد بنا کے ایک دوسرے کے اس طرح خلاف چلنے والا مسئلہ بھی نہیں ہے. البتہ دونوں طرح کی رائے موجود ہے. تو اس میں جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے اگر اصلاح کی ہوگی تو اس چیز کی اصلاح کی ہوگی کہ وہ جو دراڑ والی بات کرتے ہیں نا، یا بعض آپ نیٹ کے اوپر چھوٹی چھوٹی کلپس وغیرہ اور ویڈیوز دیکھیں گے، کئی لوگ وہ جو جیسے کہ یہ نشان نظر آ رہا ہے، یہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہے دراڑ والی بات اور وہ نشان والی. باقی مولا علی پاک کی کعبہ کے اندر ولادت والا مسئلہ علماء کے اندر مختلف ہی ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں اور بعض اس کے قائل نہیں. بہت ساری ایک کثیر تعداد ہے جو کہتی ہے کہ یہ پایا ثبوت تک نہیں ہے. جی جی ایک دوسری کریں گے پھر اس کا پورا جواب دینا پڑے گا. یہ تو اس کو میں کرتا ہوں، یہ آخر میں کر دیتا ہوں. یہ بس آپ کا آخری سوال ہوگا، اس سے پہلے اگر کوئی ہے تو کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اختتام کر دیں. میں
تو میں نے کر دی، ابھی میں نے کر دی ہے. دو چیزیں بیان کرتے. ایک کہتے ہیں، اب دیکھیں جھوٹا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ فارسی میں کہتے ہیں دروغو را حافظہ نہ باشد. جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹ جو بولنا ہے ایک جگہ پہ اور کہے گا دوسری جگہ پہ. اب یہ دو انہی کی دو کتابوں کے حوالے. ایک حوالہ الاختصاص شیخ مفید کی صفحہ 185. اس میں واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ سیدہ پاک ابو بکر کے پاس گئیں اور ابو بکر نے سیدہ پاک نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باغ فدق مجھے ہبہ کر دیا تھا، لہذا مجھے دے دیں. ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ گواہ لے کے آئیں. تو انہوں نے حضرت علی پاک اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ کے طور پر پیش کیا. تو ابو بکر نے لکھ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ یہ رکھ لیں. جب وہ لکھا ہوا لے کے واپس آ رہی تھی تو رستے میں عمر ملے اور عمر نے کہا کہ یہ کیا لے کے آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ابو بکر نے مجھے فدق کے حوالے سے لکھ کے دے دیا. تو عمر نے کہا کہ یہ مجھے دکھائیں. تو سیدہ نے کہا کہ میں نہیں دکھاؤں گی، نعوذ باللہ تعالیٰ. اب یہ سارا واقعہ میں اس طرح بیان کروں گا تو اس طرح کی ایک عجیب سی مطلب کہ محسوس ہوتی ہے چیزیں. اب وہ پھر وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے دہرائی. پھر عمر نے نعوذ باللہ تعالیٰ ان کو زد و کوب کیا اور نعوذ باللہ تعالیٰ استغفر اللہ مارا. تو پھر جو ہے ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی تو بچہ شہید ہو گیا. یہ ایک جھوٹا واقعہ ایک یہ ہے. اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ وہ اپنے گھر میں موجود تھیں. عمر اور دوسرے لوگ آئے نعوذ باللہ تعالیٰ اور انہوں نے آ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور گھر کو آگ لگا دی اور سیدہ پاک کا گھر کا دروازہ توڑ دیا اور سیدہ پاک اندر موجود تھیں اور ان کے اوپر دروازہ گرا تو نعوذ باللہ تعالیٰ وہ شہید ہو گئی. یہ دوسرا جھوٹا واقعہ گھڑا گیا اور ان کے بچے کی ولادت ہونے والی تھی اور بچہ شہید ہو گیا. اب یہ دونوں واقعات اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے. سچی بات جو ہوتی ہے اس کے اندر اتنی کذب بیانی اور جھوٹ ہے کہ جھوٹ گڑا گیا، بالکل جھوٹ گڑا گیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی بھی توہین ہے، سیدہ پاک کی توہین ہے. یار نبی کریم علیہ السلام کے ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے. نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا ہو سکتا بنو ہاشم وہاں موجود تھے. مولا علی پاک اور اصول کافی کے اندر روایت موجود ہے کہ اس موقع پر مولا علی موجود تھے. مولا علی شیر خدا اشجع الاشجعین، کیا ان کے اوپر شرن اخلاقن عرفن عقلن واجب نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کا دفاع کرتے، وہ اللہ کے محبوب کی شہزادی کا دفاع کرتے؟ کیا بنو ہاشم پر ضروری نہیں تھا؟ کیا صحابہ پر واجب اور ضروری نہیں تھا؟ چلے ان کے عقیدے کے مطابق صرف 4 مسلمان باقی بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ تعالیٰ. درجنوں کتابیں بری پڑی ہیں. مولا باقر مجلسی کے حیات القلوب کے جلد 2 صفحہ نمبر 923 میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ہمارا موت پر عقیدہ یہ ہے کہ 4 مسلمان باقی بچے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ تعالیٰ. تو جو 4 بچے تھے ان پر واجب نہیں تھا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بلکہ مولا علی تو ان کی دی ہوئی چادریں اپنے سینے کے ساتھ رکھ رہے ہیں لے کے لگا کے. مولا علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اگر لکھ کے دینا ہے تو اپنے بعد خلیفہ عمر بن خطاب کو بنا کے جائیں. مولا علی تو اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. تہذیب الاحکام الاستبصار کتابیں بری پڑی ہیں، مولا علی ان کی عظمت شان بیان کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ بالکل جھوٹ گڑا گیا ہے صرف صحابہ کے خلاف اپنا بغض اور نفرت اور دشمنی نکالنے کے لیے. جھوٹ واقعہ. ٹھیک ہے جی. باقی وہ بھائی نے سوال کیا، بس آخری سوال کا جواب کر کے مکمل کرتا ہوں. ہمارے اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے، دیکھیں ہم انبیاء، اولیاء اور صالحین اللہ کے محبوب بندوں کے توسل اور ان سے وسیلے کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ رب العزت ان کے وسیلے سے دعاؤں کو زیادہ قبول فرماتا ہے. اس پر ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے تفصیل کے ساتھ، اس پر احادیث موجود ہے، روایات موجود ہیں، واقعات موجود ہیں. اور اگر یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کے جس طرح کے بعض صوفیہ، بعض بزرگان دین سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ وہ اہل اللہ، انبیاء اور اولیاء کرام علیہ مردوان سے استغاثہ اور استمداد بایمانہ مانگنے کے قائل ہیں کہ ان کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھا جائے، اللہ کی مدد اور عون کا ذریعہ سمجھا جائے، تو یہ شرک
نہیں ہے. جس طرح معترضین اور مخالفین اس پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس طرح ظاہری اسباب کے تحت ایک دوسرے سے مدد اگر لی جائے، اگر کوئی بندہ کسی کو ظاہری اسباب کے تحت ہی مدد کا مطالبہ کرے اور اس کو مستقل بذات سمجھے، اس کو اللہ کی مدد کا ذریعہ نہ سمجھے، اس کو حقیقی مدبر و متصرف سمجھے، تو وہ مسلمان نہیں ہے. بلکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقی طور پر مدبر اور مؤثر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے اور یہ اللہ کی دی طاقت سے میری مدد کر سکتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہری اسباب کے تحت ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں کو جو اللہ نے طاقت دی ہے، ہماری جو بظاہر دسترس میں چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر ما فوق الاسباب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگر ان سے اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ استمداد کی جائے تو یہ شرک نہیں ہے. اور اس کی ایک مثال چونکہ ہم نے دینی ہوتی ہے قرآن و حدیث سے، قرآن اور پھر حدیث اور پھر آگے ہم نے دلائل لے کے چلنے ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ہم قرآن کی جب بات کرتے ہیں تو جو واقعات قرآن میں پچھلی امتوں کے یا جو واقعات قرآن میں رپورٹ ہو چکے ہیں انہی کا حوالہ دے کے ہم نے مسئلے کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو درباریوں سے اعلان کر کے کہا تھا، سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 ہے کہ کون میری بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آئے گا. ملک شام میں بیٹھے تھے اور تخت یمن میں پڑا ہوا تھا. سمندر کا ایک کنارہ اور سمندر کا دوسرا کنارہ، ایک کنارے پہ بیٹھنے والے سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یمن سے تخت کون لے کے آئے گا؟ تو اس بندے نے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اور یہ کون تھا؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن سے، السنن القبریٰ امام النسائی کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا یہ سلیمان علیہ السلام کے کاتب آصف بن برخیہ تھے. کہا میں لے کے آؤں گا. کب؟ کہا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. اب یہ جو ہماری فزیکل طاقت ہے، جسمانی طاقت ہے، بندے کی کتنی کی طاقت ہو سکتی ہے؟ من وزن اٹھا لے گا، 2 من اٹھا لے گا، 3 من اٹھا لے، کتنا کو اٹھا لے گا اور کتنی دیر میں اٹھا کے لے آئے گا؟ ہماری جو جسمانی طاقت ہے اس کا ایک محدود دائرہ ہے، اپنے اس دائرے تک ہم اپنی طاقت کا کام کر سکتے ہیں. وہاں ملک یمن سے شام میں تخت لانا یہ جسمانی طاقت سے نہیں، یہ اللہ کے ولی کی روحانی طاقت سے تھا. سمجھے ذرا بات کو، یہ روح کی طاقت ہے. اور روح اللہ کے مومن بندے کی اگر اس قالب کے اندر ہو تب بھی تصرف کرتی ہے، لیکن جب اس قالب سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کا تصرف و طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یاد رکھیں موت کہتے ہیں انفصال الروح عن البدن، روح کا بدن سے الگ ہو جانا، جدا ہو جانا. جب روح بدن سے جدا ہوگی، بدن ایک سائڈ پہ، روح ایک سائڈ پہ، اب روح بدن سے نکل کے آزاد ہو گئی. اور موت جو ہے وہ بدن پہ طاری ہوتی ہے، روح پہ طاری. بندہ جب مرتا ہے تو روح نہیں مرتی، روح فنا اور ختم جسم ہوتا ہے. روح کافر کی بھی موجود ہے، مسلمان کی بھی موجود ہے. روح کو موت نہیں آتی، روح زندہ ہے. اب جو روحانی طاقت دنیا میں اس بندہ مومن کو اللہ نے دی تھی کہ جو شام میں بیٹھا یمن سے روحانی طاقت سے تخت لے کے آ رہا ہے، وہ فوت ہونے کے بعد جب اس کی روح آزاد ہو چکی ہے، اس کی طاقت پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے. میں اگر کسی کو کہوں کہ یہ چیز مجھے دے دو، اس کے تصرف میں ہے، اس کی طاقت میں ہے تو وہ دے گا. میں اسے اللہ کی مدد کا ذریعہ سمجھ کے اگر کہوں گا تو یہ شرک نہیں ہے. اور اللہ کے بندوں کی روحانی طاقت کے پیش نظر اور اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے اس کے پیش نظر اگر کوئی کہتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے. یہ ہمارا تصور ہے استمداد و استعانت کا. یہ جو بات بات پہ شرک کفر کے فتوے لگاتے ہیں وہ حد اعتدال سے بالکل متجاوز ہو کے مسلمانوں کو مشرک بنانے کی کارروائی کرتے ہیں، جبکہ یہ ذاتی اور عطائی، حقیقی اور مجازی کا فرق جو ہے یہ پیش نظر اگر رکھا جائے تو پھر شرک کی جو تعریف ہے اور تقسیم ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.